السلام علیکم۔ وہ عورت جو اسلام میں اکیلے سفر نہیں کر سکتی، بغیر محرم فرض حج کے لیے نہیں جا سکتی، اونچی آواز میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، اندر والے کمرے میں نماز صحن کی نماز سے افضل پاؤں جھٹک جھٹک کر چل نہیں سکتی، چند محرم رشتوں کے علاوہ کسی کے سامنے آ نہیں سکتی، بغیر پردہ باہر نکل نہیں سکتی، دروازے پر دستک کی صورت میں آواز بدل کر کرخت لہجے میں بات کرنے کا حکم، وہ اللہ کی طرف سے عورت قبرستان نہیں جا سکتی، جنازے کی نماز عورت پر نہیں، جمعہ عورت پر مسجد میں فرض نہیں، عید کی نماز عورت پر واجب نہیں، جہاد عورت پر نہ فرض نہ واجب نہ سنت نہ مستحب، اسلام کے سارے امور کا صرف حکم قرآن میں، تفصیلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کے امور کیسے عمل میں لانا ہے، واحد عورت کا پردہ جس کی مکمل تفصیل خود اللہ نے بیان کی قرآن میں، اس کے احکامات اللہ عز و جل کے، اگر کوئی عورت خوب بن سنور کر فل میک اپ کر کے بغیر پردہ کسی مزار یا قبر پر جائے اور پھر چادر اتار کے ننگے سر بال کھول قبر پر ناچے دھمال ڈالے اور وہ بھی غیر مردوں کے سامنے، اور اس کو دین سمجھے، باعث ثواب سمجھے، اور یہ سوچے کہ اس کے قبر والا خوش ہوگا اور میری مرادیں پوری کرے گا، تو اس سے جہالت کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کسی ولی اللہ کی ایسی تعلیمات نہیں، اور نہ کسی ولی نے یہ کام خود کیا ہے، اور اگر کسی نے کیا ہے تو وہ ولی نہیں، جعلی اور ڈھونگ والا ہے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہ ان کی بیٹی نے دھمال ڈالی، نہ علی کرم اللہ وجہہ کی بیٹی نے نجف اشرف میں دھمال ڈالی، نہ کسی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کام کیا، نہ حسین کرمین نے کیا۔ کبھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یا اپنے والد علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر مندروں میں ناچا بت پرستوں کا شیوا اور مذہب ہے۔ کسی صحیح مسلمان نے یہ کام تاریخ میں نہیں کیا، اور نہ مذہب کی ایسی تعلیم ہے جو ان مریدنیوں کے ساتھ ناچنا اور یہ کہنا مینوں نچ کے یار منانا وے۔ اگر اللہ کو ناچ سے راضی کرنا مقصود ہوتا اور جائز ہوتا تو یہ کام انبیاء کرام علیہ السلام اجمعین نے ضرور کیا ہوتا، اور قرآن و حدیث میں پھر یہ بھی لکھا ہوتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام 100 گھنگرو باندھ کر ناچے، نعوذ باللہ۔ کچھ بغیرت قسم کے جعلی پیروں نے مریدنیوں کا جسمانی خد و خال دیکھنے کے لیے یہ خود ایجاد کیا ناچ ڈانس، اور اس کا نام دھمال رکھ دیا۔ 1.25 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں ایک بھی گویا نہیں تھا، اور نہ کوئی ناچا نہ ناچنے والا۔ اسلام تو ادھر سے ہی آیا ہے، بعد میں اس میں کسی قسم کی تبدیلی دین ہرگز نہیں، قبروں پر ناچنے کی نہیں، دین قرآن و حدیث اور عمل صحابہ میں ہے، شاعروں اور جعلی عاملوں کی کتابوں میں نہیں۔ اللہ کریم مجھ سمیت سب کو صحیح دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔